لائق صد احترام خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد لائق صاحب قبلہ و تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے کریم رؤوف الرحیم، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل جس میں آپ حضرات نے بڑی اچھی نعت پاک اور منقبت پاک بڑے اچھے انداز میں سماعت کی، اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ گفتگو آپ ہم سے سماعت کر لیں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو جائے۔ اور جن حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے برائے کرم اب سے محفل میں آنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے حاضرین حاضر آئیں ان کی حاضری کو قبول فرما۔ صاحب خانہ ہمارے آفاق بھائی نے آج کی یہ محفل جس مقصد کے لیے رکھا ہے، مولا ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ میں اپنی گفتگو شروع کروں کلام الامام امام الکلام، آیت من آیت اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ الرحمن کے نعتیہ اشعار سے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔
اور ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، بے شک جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، اللہ 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 حق ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، بے شک بے شک۔ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حضرات، میرے آقا علیہ السلام کی یاد یقیناً غموں کا علاج ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کیسے غموں کا علاج ہے؟ مرد مومن پریشانی میں ہو، جب حضور کی یاد آتی ہے تو پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے۔ مرد مومن غم میں ہو، حضور کی یاد آ گئی ہے، غم دور ہو گیا ہے۔ حضور کی یاد ایسی یاد ہے پیارے کہ میرے آقا علیہ السلام کی یاد میں جب مرد مومن مچلتا ہے تو اس کے سامنے تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، تمام بلائیں بڑی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ مرد مومن کو حضور کی یاد آئی ہے، اسے تلواروں کے چھاؤں میں زندگی گزارنی پڑے تو حضور کی یاد آئی ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزار لے گا۔ مرد مومن کے غموں کا علاج میرے آقا علیہ السلام کی یاد ہے، حضور کی یاد آ گئی ہے، اسے انگاروں پر چلنا پڑے تو آسانی کے ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ حضور کی یاد مرد مومن کے لیے غموں کا علاج ہے، اسے دریاؤں کو پار کرنا پڑے تو آسانی کے ساتھ پار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کیسے ہے کہ جب مرد مومن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو سارے دکھ درد غم دور ہو جایا کرتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے چلو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کیسے غموں کا علاج ہے۔ تو سنو، تاریخ پلٹ رہا ہوں اور حدیث شریف کی روشنی میں دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے جس شخصیت نے حضور کے کلمے کو پڑھا انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے۔ ان کا اسلام لانا بھی بڑا عجیب ہے پیارے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ تو آؤ ذرا دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے کلمہ وحدہ لا شریک کو بلند کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت انہیں ابو بکر ابن قحافہ کہا جا رہا تھا۔ وہ ملک شام کے سفر پر تھے، تجارتی قافلے کے سردار تھے، اپنے تجارتی قافلے کے سردار بن کر کے ایک قافلہ لے کر کے ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں شام کا وقت آیا ہے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے میرے سردار، ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ہمارے سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ رات میں سفر کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ سامنے گرجا گھر دکھائی دے رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کر کے گرجا گھر کے مالک سے پوچھ لیں، اپنا سامان وہاں پر رکھ دیں اور رکھنے کے بعد رات وہیں پر بسیرا کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھیوں کی بات کو تسلیم کیا تو سب سے پہلے اپنے غلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا، اس گرجا گھر کے مالک کے پاس اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، میرے غلام کو دیکھو، سامنے جو گرجا گھر دکھائی دے رہا ہے اس کے دروازے پر جو غلام بیٹھا
بیٹھا ہے، جاؤ جا کر کے اس سے اجازت لے کر کے آؤ کہ میرے آقا ایک اجازت چاہتے ہیں، اگر تم اجازت دے دو تو ہم سب رات کا بسیرا یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا غلام اس گرجا گھر کے پاس گیا، دیکھا تو دروازے پر ایک غلام بیٹھا ہوا ہے، کہا سنو ہم کو ہمارے آقا نے بھیجا ہے، ہم اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، تم اجازت دے دو تو آج رات کا بسیرا ہم لوگ یہیں پر کر لیں، آج رات ہم لوگ یہیں پر گزار لیں۔ تو اس غلام نے کہا میں تمہیں قطعی طور سے اجازت نہیں دیتا ہوں جب تک کہ میں اپنے مالک سے نہیں پوچھ لوں گا، تم ٹھہرو، میں جا کر کے پہلے اپنے مالک سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں آ کر کے بتاتا ہوں میرا مالک کیا کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا غلام دروازے پر ٹھہر گیا، اب وہ غلام گرجا گھر کا گیا، جانے کے بعد راہب سے کہتا ہے اے میرے آقا، مکہ کی سرزمین سے ایک قافلہ آیا ہے، وہ اپنے ساز و سامان کو یہاں رکھ کر کے رات گزارنا چاہتے ہیں، ان کا غلام ہم سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی مکہ کا نام سنا راہب نے، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، کہا جاؤ جا کر کے اس غلام سے کہہ دو کہ اپنے آقا کو بھیج دیں۔ اب وہ غلام واپس آیا، آنے کے بعد راہب کی بات کو بتایا، وہ غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے کہتا ہے اے میرے آقا، راہب نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس گرجا گھر کے پاس گئے، جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، راہب بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یہ بتاؤ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق چونک پڑے، کہتے ہیں اے راہب، تو مجھ کو یہ امیر المومنین کیوں کہنا چاہتا ہے؟ میں تعجب میں اور سوچ میں پڑا ہوا ہوں، کبھی تو میرے غلام سے مکہ کا جغرافیہ پوچھتا ہے، کبھی تو میرے غلام سے مکہ کے در و دیوار کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی تو میرے غلام سے مکہ کی پہاڑیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، کبھی تو میرے غلام سے مکہ کی ہوا فضا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب میں جب آیا ہوں تو تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اجازت دو میں سب سے پہلے تمہیں امیر المومنین کہوں۔ یہ امیر المومنین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کس کو کہتے ہیں؟ تو راہب کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ، سنو، مکہ کی سرزمین پر نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، انہیں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، ان کا سب سے پہلے کلمہ تم پڑھو گے، ان کے سب سے پہلے خلیفہ تم بنو گے، اور سب سے پہلے امیر المومنین تمہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ کی شاہراہ پر تھے، تجارتی قافلے پر میں تھے، ملک شام کے راستے پر تھے، ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا۔ جیسے ہی نبوت و رسالت کا اعلان ہوا پیارے، معاملہ یوں ہوا کہ بھائی میں جدائی ہو گئی، مکہ کی سرزمین پر ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، بہن بیٹے بھائی میں لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی، حالات گھروں کے امن و سکون خراب ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ذرا محمد کو دیکھو، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے خداؤں کو نہ مانو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاؤ، بتاؤ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے سفر پر راہب کے گرجا گھر میں ہیں، ادھر میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، مکہ میں ایک عجیب انقلاب برپا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ محمد نیا دین پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں سکون و چین کے ساتھ حضور کا پیغام سن کر کے چلے گئے، لیکن جیسے ہی راہب نے یہ کہا اے ابو بکر ابن قحافہ، سب سے پہلے کلمہ تم پڑھو گے، رات بڑی ہی جانی کیفیت میں حضرت ابو بکر صدیق گزار رہے ہیں، صبح کا سفیدہ پھیلا، اپنے مال کو وہیں اونے پونے کر کے بیچ کر کے واپس مکہ کی سرزمین پر آئے، اور جب واپس مکہ کی سرزمین پر آئے، جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے گھر والوں نے کہا اے ابو بکر کیا تم نے سنا نہیں، تمہارے دوست محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، ایک خدا کی وحدہ، ایک خدا کی عبادت کا پتہ بتا رہے ہیں، بتاؤ کیا کیا جائے؟ اپنے گھر والوں سے حضور کے بارے میں پوچھا تھا تو حضور کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا، آپ نے ساز و سامان کو رکھا، کہا ٹھیک ہے میں راستے کے سفر سے آ رہا ہوں، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر میں دیکھتا ہوں میرے ساتھی نے کیا کہا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جیسے نکلے ہیں ابو جہل راستے میں مل گیا، کہا اے ابو بکر کیا تم نے سنا نہیں، تمہارے دوست محمد نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ابو جہل بات
بات ایسی ہے کہ میں ملک سفر سے واپس آ رہا ہوں، ملک شام کے سفر سے، اس لیے میں ابھی کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، ابھی میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق آقا کی جستجو میں نکل گئے، حضور کی تلاش میں نکل گئے، لوگوں سے پوچھ رہے بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں، بتاؤ میرے دوست محمد کہاں ہیں، بتاؤ میرے دوست کہاں ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا اے ابو بکر وہ دیکھو فلاں پہاڑی کی چوٹی پر تمہارے دوست محمد بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز قدم سے آقا کی جانب بڑھے، جیسے ہی میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ آقا کریم نے اپنے قدم کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو۔ جیسے ہی میرے آقا نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، کلمہ پڑھ لو۔ نبوت و رسالت کے لیے کوئی دلیل ہوا کرتی ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی معجزہ دکھایا کرتا ہے، اتنا حضرت ابو بکر صدیق نے ضرور کہا۔ جیسے کہا تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر ملک شام کے راستے پر گرجا گھر میں راہب نے جو تمہیں میری نبوت و رسالت کے تعلق سے بشارت دی ہے، کیا میری نبوت و رسالت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے چلو۔ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آج کہا جاتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں معلوم ہے، معاذ اللہ۔ ظالم میں تجھ سے کہتا ہوں ذرا یہاں پر دیکھ، یہاں جبریل کہاں آئے ہیں، یہاں کہاں یہ بات بتا رہے ہیں؟ حضور نے غیب کی خبر دی کہ نہیں دی؟ ملک شام میں پادری سے گرجا گھر کے راہب سے جو بات ہوئی تھی وہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور کسے غیب کہا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو حد ہی کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کے غیب کا حال تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اللہ ذرا قربان جائیے، حضور کا کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اسلام کے لیے کوشش کرو، ابو بکر اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق اب کوشش کرنے لگے، حضور کے دین کی اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جانثاری کا جذبہ ذرا حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھو۔ سب سے پہلے بلا چون و چرا نہ تو توقف مانگا ہے نہ تو مہلت مانگی ہے کہ حضور مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے یا کچھ وقت کے لیے مہلت دی جائے، میں پہلے سمجھ لوں اس کے بعد میں اسلام کا کلمہ پڑھوں گا۔ نہیں، حضور نے جیسے ہی کہا کہ میری نبوت و رسالت کے لیے کیا بشارت جو تمہیں ملی ہے وہ کافی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حضور کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے لوگوں کے سامنے کوشش کر رہے ہیں۔ کیسی کوشش ہو رہی ہے آؤ ذرا دیکھو۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلے کہیں جا رہے تھے، کسی نے کہہ دیا اے ابو بکر وہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد سے فلاں لوگ بھیڑے ہوئے ہیں، فلاں لوگ خانہ صحن حرم میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور تک پہنچے۔ لوگ حضور کو مار رہے تھے، حضور کو تکلیف دے رہے تھے، چوٹ پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان سے بھیڑ گئے، حضور کو بچایا، جس کو حضور کو بچانے میں ابو بکر صدیق کو کافی چوٹیں آئیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے والوں کو معلوم چلا تو وہ لوگ نکل کر کے آئے اپنے گھروں سے اور کہا اے مکہ کے لوگوں سنو، اگر اس تنازعہ میں ابو بکر کی جان گئی تو سمجھ لینا تمہارے مکانوں کی اینٹوں کو اکھاڑ کر کے ہم پھینک دیں گے، تمہارے مکان کی اینٹ سے اینٹ ہم بجا دیں گے۔ اٹھا کر کے لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو گھر آئے، اور جب گھر آئے تو ان لوگوں نے کہا انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو، اس لیے کہ کافی خون بہ چکا ہے، کافی چوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی کھانے پینے کی چیزیں پیش کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا جب تک کہ مجھے میرے آقا کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جیسے ہی ان کے خاندان والوں نے اتنا سنا تو کہا تو کیسا انسان ہے، تجھ پر اتنی چوٹ آئی ہے ان کے ذریعہ سے اور تو کہتا ہے میں کچھ کھاؤں گا نہیں کچھ پیوں گا
نہیں، وہ لوگ غصہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں بیٹا تم کچھ کھا لو، بیٹا تم کچھ پی لو، کہتے ہیں امی جان میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا، میں اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک میرے آقا کا پتہ مجھے نہیں مل جاتا ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کا حال کیا ہے۔ تب تک حضرت ام جمیل آ گئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں حضور فلاں مکان میں صحیح و سلامت ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، اپنی والدہ کا سہارا لے کر کے اور ام جمیل کا سہارا لے کر کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے۔ جیسے میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا ابو بکر تیرا حال کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو اب میرے لیے سارا جہان سلامت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، یہ غموں کا علاج ہے میرے نبی کی یاد، میرے نبی کی یاد آئی ہے درد غم دور ہو گیا ہے، میرے نبی کی یاد آئی ہے مصیبتیں کافور ہو گئی ہیں، میرے نبی کی یاد آ گئی ہے سارے غم غلط ہو گئے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے چلو حضور کی یاد کیسے غموں کا علاج ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کیسے دکھوں کو دور کر دیا کرتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو، یہی اسلام کی دوسری جنگ عظیم جب ہوئی اور جنگ عظیم جب دوسری ہوئی جس کو جنگ احد کہا جا رہا ہے، آج بھی مکہ کی سرزمین پر جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جنگ احد جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، میدان احد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ان کے نگاہوں کے سامنے شہداء اسلام کی قربانیاں تازہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھر جایا کرتی ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو، دوسری جنگ عظیم لڑی گئی، اس دوسری جنگ عظیم میں حال یوں ہوا کہ مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، لیکن وہ شکست نہیں تھی بلکہ وہ شکست فتح و کامرانی کا سامان مہیا کر رہی ہے، وہ شکست مسلمانوں کو فتح و کامرانی کی بشارت دے رہی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چند صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے خیمے کی حفاظت کر رہے تھے باڈی گارڈ بن کر کے۔ تبھی تو مولا کائنات نے ایک دن لوگوں سے پوچھا تھا اے لوگوں بتاؤ ہم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں مولا آپ سے زیادہ بہادر کون ہوگا، آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا، آپ کو تو شیر کہا جاتا ہے، آپ کو تو حیدر کرار کا لقب دیا گیا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں نہیں اے لوگوں سنو میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہوں۔ تو سارے لوگ چونک گئے تھے، کہا پھر حضور کون بہادر ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سنو جب جنگ عظیم لڑی جا رہی تھی تو اس وقت کوئی انسان حضور کے خیمے کی رکھوالی کے لیے راضی نہیں ہوا، جو شخص راضی ہوا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، وہ تنہا میرے آقا کے خیمے کی حفاظت کر رہے تھے۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو، جو شکست فاس ہوئی تھی وہ شکست فاس نہیں تھی بلکہ فتح و کامرانی کی بشارت لے کر کے آئی تھی۔ کفار و مشرکین مڑ کر کے میرے آقا کے جانثاروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ کئی ایک جانثار صحابی اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہوا پھیل گئی مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں کہ محمد رسول اللہ کا معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ جیسے یہ ہوا پھیلی، جیسے یہ آواز نکل کر کے میدان سے آبادی کی طرف آئی ہے، جو لوگ آبادی میں رہ گئے تھے، جو بچے اور عورتیں اور بوڑھے شخص جو آبادی میں رہ گئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ کہا جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو اب ہمیں زندگی گزارنے سے کیا فائدہ؟ جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو دنیا کی بہاریں اب ہمارے لیے نہیں ہیں، جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو ہم زندگی جی کر کے کیا کریں گے؟ جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو جیون کی ساری بہاریں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اس لیے ہم بھی چل رہے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی میدان میں پیش کر دیں گے۔ اسی میں سے ایک خاتون ہے انصاریہ خاتون، جیسے ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا، وہ بے تحاشا بے خودی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلی اور میدان کی طرف بھاگی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تب تک ایک مجاہد میدان سے بشارت لے کر کے آبادی کی طرف جا رہے تھے، راستے میں خاتون مل گئی تو مجاہد نے کہا، صحابی نے کہا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا میدان کی طرف جا رہی ہوں، بتاؤ میدان کا حال کیا ہے، میدان جنگ کا نقشہ کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں اے خاتون سنو تمہارے باپ شہید ہو گئے۔ کہا بتاؤ میدان کا نقشہ کیا ہے؟ کہا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ کہا بتاؤ میدان کا نقشہ
منشا کیا ہے؟ کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے، تمہارے والد شہید ہو گئے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ یہ بات سن کر کے ایک عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے، گش کھا کر کے زمین پر گر جاتی ہے۔ آج ایک میت جب ہمارے سامنے ہوتی ہے، کسی کے انتقال کی خبر جب ہم سن لیا کرتے ہیں تو حال یوں ہوتا ہے کہ عورتوں پر غشی کی غشی آتی ہے، لیکن یہاں تین تین جنازے ایک گھر کے ہیں، لیکن وہ خاتون کہتی ہے ارے وہ ٹھیک ہے، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور صحیح و سلامت ہیں، حضور بابا خدا صحیح و سلامت ہیں، حضور عافیت و امان میں ہیں۔ تو خاتون کہتی ہیں کہ جب حضور صحیح و سلامت ہیں تو میرے لیے سارا جہان سلامت ہے، میرے لیے ساری کائنات سلامت ہے۔ جب حضور سلامت ہے تو میرے لیے پوری دنیا سلامت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے۔ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے کہ ان کو یاد کرو، غموں کا پہاڑ تمہارے اوپر نہیں ٹوٹے گا۔ ان کی یاد جب آئے گی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام غم غلط ہو جائیں گے، تمام مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم گناہگار سیاکار بدکار ہیں، ایک دل ہمارا یہ جو مردہ ہو چکا ہے، اے میرے آقا یہ دل کیا ہے؟ آپ کا حال تو جو ہے کہ آپ چلتے چلتے مردوں کو جلا دیا کرتے ہیں، آپ چلتے چلتے قبروں سے مردوں کو اٹھا دیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے دل کو بھی جلا دے دیجئے، یا رسول اللہ میرے دل کو بھی روشنی عطا کر دیجئے۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو تاریخ کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے مردوں کو جلایا ہے۔ حضور مدینہ شریف کے باہر سفر کر رہے تھے کہ تب تک ایک یہودی مل گیا، قبرستان کے کنارے کنارے حضور جا رہے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قبرستان کے کنارے کنارے حضور جا رہے تھے، یہودی مل گیا، کہا محمد کہاں؟ ہاں کہا نبی ہو؟ کہاں ہاں نبی ہیں۔ کہا نبی ہو تو یہ بتاؤ کسی قبرستان کے کسی ایک مردے کو زندہ کر دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، کہا بتا قبرستان کے کس مردے کو زندہ کروں؟ کون سی قبر کی نشاندہی تو کر رہا ہے؟ یہودی نے ایک قبر کی نشاندہی کی۔ حضور نے فرمایا ایک قبر کے مردے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس قبر میں ایک لڑکی دفن تھی، قبر شک ہوئی، اس میں سے وہ لڑکی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتے ہوئے اٹھی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے لڑکی یہ بتا تو دنیا کی زندگی چاہتی ہے یا پھر اپنے قبر میں واپس جانا چاہتی ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی یا رسول اللہ اے میرے آقا میری آخرت دنیا سے اچھی ہے، میں نے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا ہے، میری قبر آخرت کا معاملہ یوں ہے کہ میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، اس لیے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں پھر اپنے قبر میں واپس چلی جاؤں۔ حضور نے اسے اجازت دیا، وہ اپنے قبر میں واپس گئی، قبر پھر بند ہو گئی۔ جیسے ہی اس معجزے کو اس یہودی نے دیکھا، قدموں میں گر کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو والعاقبۃ للمتقین، رب تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے اور آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخرت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس لیے اے لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے ساتھ اچھا انجام ہو تو پرہیزگاری اختیار کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں کامیاب ہو جاؤ سوال و جواب سے تو تم کو چاہیے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، رب کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھو۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ذہن و فکر دیا اور پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے کہ اے میرے بندو اگر تم آخرت کی اچھائی چاہتے ہو، آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تم گناہوں سے بچتے رہو، بے حیائیوں سے بچتے رہو، غلط کاموں سے بچتے رہو،
تاکہ تمہارے لیے قیامت میں اچھا انجام ہو، تاکہ تمہارے لیے قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا راستہ مہیا ہو جائے۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، ذرا دیکھتے تو چلو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو آؤ اس شعر کو بھی حدیث شریف کی روشنی میں دیکھتے چلو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب میدان محشر قائم کی جائے گی، وہ لوگ جو بلا توبہ کے مرے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے توبہ نہیں کیا اور گناہوں میں ملوث ہو کر کے مر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جن لوگوں نے توبہ کیا اپنے گناہوں سے اور توبہ کے بعد وہ مرے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، اس لیے کہ مرنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لیا۔ جب مرنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کے بڑے بڑے کارناموں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اے لوگوں اب بھی وقت ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ آج کے بعد زنا کی طرف نہیں جائیں گے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ آج کے بعد کسی کو ستائیں گے نہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ آج کے بعد کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کا ناحق کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اگر آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب کی طرف نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد بڑے بڑے گناہ نہیں ہوں گے، بڑے بڑے پاپ نہیں ہوں گے، کوئی کمیاں نہیں ہوں گی، نمازیں نہیں چھوٹیں گی۔ اور جب آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس کا حق چھینا ہے اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے توبہ کر لو، کل کا قیامت کے دن میدان محشر میں پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ اور جب انسان ان بڑے بڑے پاپ اور گناہوں سے توبہ کر کے مرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آؤ ذرا دیکھتے تو چلو، اور وہ لوگ جو بغیر توبہ کے مرے ہوئے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں جلتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ وہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو 1000 سال تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 سال لگے گا تو یا رحمان کہتے رہیں گے، تیسرا 1000 سال لگے گا تو یا رحیم کہتے رہیں گے، پانچواں 1000 سال لگے، چوتھا 1000 سال لگے گا تو یا منان کہتے رہیں گے، چھٹواں 1000 سال لگے گا تو یا حنان کہتے رہیں گے، اور 7واں 1000 سال جیسے لگے گا ان کی زبانوں پر ایٹومیٹک جاری ہو جائے گا، واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ یا رسول اللہ، اب ہماری خبر لیجئے، اے میرے آقا اب ہمیں جہنم سے نکالیے، اے میرے آقا اب ہمیں جہنم سے بچائیے، اللہ اکبر۔ اب لوگ پکار اٹھیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تب تک پروردگار عالم فرمائے گا اے جبریل جاؤ جا کر کے جہنم میں دیکھو میری وہ بندے جو گناہوں کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر، فحاشی کی بنیاد پر، شراب خوری کی بنیاد پر، عیاشی کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر توبہ بغیر توبہ کے مرے اور جہنم میں ڈال دیے گئے، ان کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل کہیں گے پروردگار تو ان کے حال سے باخبر ہے، مجھ سے زیادہ تو جاننے والا ہے۔ رب فرمائے گا جبریل جاؤ جا کر کے دیکھو۔ اب حضرت جبریل رب کا حکم پا کر کے جہنم کی طرف آئیں گے۔ جب جہنم کی طرف آئیں گے پیارے تو جہنم کے داروغہ مالک دروازے پر بیٹھے ہوں گے، دیکھیں گے سید الملائکہ حضرت جبریل آ رہے ہیں، اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سلام حضرت جبریل کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جب سلام پیش کریں گے تو حضرت جبریل کہیں گے بتاؤ ان بندوں کا حال کیا ہے جو بغیر توبہ کے مرے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے تھے؟ تو مالک کہیں گے اے سید الملائکہ ان کا بڑا برا حال ہے، وہ جہنم میں چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو۔ مالک کہیں گے کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اب جہنم کا جیسے ہی دروازہ کھولا جائے گا، اس سے پہلے جب جہنم کا دروازہ کھولا گیا تھا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، تو مالک جہنم کے داروغہ ان کی شکل و صورت بڑی ڈراؤنی ہے، جہنمی دیکھتے تھے تو چیخنے لگتے تھے، ڈر کر کے بھاگتے تھے۔ لیکن آج جب جہنم کا دروازہ کھولا گیا پیارے تو جہنمی لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے واہ اتنی اچھی شکل و صورت والا یہ کون آ گیا ہے؟ تو مالک کہیں گے اے لوگوں تم نے پہچانا نہیں، یہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین ہیں جو محمد کریم پر اللہ کی
کی وحی لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اتنا سنیں گے تو کہیں گے اے سید الملائکہ، اے جبریل امین، میرے آقا تک میرا پیغام پہنچا دو۔ ہم اپنی بدعمالی کی بنیاد پر، بے حیائی کی بنیاد پر، ہم اپنے گناہوں کی بنیاد پر مر گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے، آقا تک میرا پیغام پہنچا دو، آقا ہمیں اب بھول گئے ہیں، حضور ہماری شفاعت کروا دیں، حضور آ کر کے ہم کو جہنم سے نکالیں۔ حضرت جبریل امین وہاں سے واپس ہوں گے، رب کی بارگاہ میں آئیں گے، رب پھر فرمائے گا جبریل کہو جہنمیوں کا حال کیا ہے؟ جبریل پھر عرض کریں گے مولا تو مجھ سے زیادہ ان کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو حضرت جبریل صرف فرمائے گا نہیں، کہو کیا حال ہے؟ تو رب حضرت جبریل کہیں گے اے پروردگار عالم، تیرے ان بندوں کا بڑا برا حال ہے، وہ پکار رہے ہیں۔ کہے گا پروردگار کس کو پکار رہے ہیں؟ تو جبریل کہیں گے مولا تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، تیرے حبیب کو پکار رہے ہیں۔ مولا فرمائے گا جبریل پھر تمہیں سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے یہ پیغام دو کہ محبوب آپ کے امتی وہ گناہگار لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہو آپ کو پکار رہے ہیں۔ اب حضرت جبریل رب کا پیغام اور جہنمیوں کا پیغام لے کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی طرف چلیں گے۔ تو آؤ ذرا دیکھتے تو چلو کس انداز سے چلیں گے۔ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنت میں آئیں گے۔ جنت کے ایک محل میں گنبد ہے موتی کا، اس محل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تخت پر تشریف فرما ہوں گے، دائیں بائیں مومنین بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کی جماعت ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق بیٹھے ہوں گے، مومنوں کی جماعت ہوگی۔ جب اسے حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سلام عرض کریں گے، رونے لگیں گے۔ میرے آقا فرمائیں گے جبریل کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کے گنہگار لوگ جو بغیر توبہ کے مرے جہنم میں ڈال دیے گئے وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ آپ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا ہوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو جائیں گے، حضور رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کی دعا فرمائیں گے۔ پروردگار فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، جس کو چاہو، جس کے دل میں بھی رائی کے دانہ کے برابر اب ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے تو حضور کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرما رہے ہیں، پیش حق مزدہ صفا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے۔ میرے آقا اپنی امتیوں سے کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ حضور جہنم کی طرف چلیں گے، دور سے جیسے ہی حضرت مالک جہنم کے داروغہ دیکھیں گے کہ دیکھیں گے شفیع المذنبین آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، طٰہٰ و یاسین آ رہے ہیں، بے کسوں کے سہارا بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہیں، حضور محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سلام عرض کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے مالک کہو میرے امتی گناہگار امتیوں کا حال کیا ہے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کا بڑا برا حال ہے، وہ جہنم میں جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے جہنم کا دروازہ کھولو۔ اب جب جہنم کا دروازہ میرے آقا کھلوائیں گے تو مالک کہیں گے کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں رب کا حکم ہے۔ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، جیسے ہی جہنمی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں پکار اٹھیں گے، وہ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کے لیے خرمن سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اب میرے آقا علیہ السلام ایک ایک کو جہنم سے نکالیں گے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی نکال لیں گے، اور نکالنے کے بعد لے آئیں گے نہر حیات میں انہیں غسل دیا جائے گا تو ان کی پیشانیاں 14ویں رات کی طرح سے چمکنے لگیں گی، ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ وہ سب جب جنت میں جائیں گے، اب آپ کی معلومات کے لیے چند باتوں میں اور اضافہ کرتا ہوا چلوں، جب جنت میں جائیں گے، جب جنتی لوگ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے، آپس میں تذکرہ کریں گے، آپس میں چرچا کریں گے، یہ دیکھو یہ قوم
قوم جہنمی ہیں جو جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں، جنتی آپس میں یہ تذکرہ کریں گے تو ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ جنتی لوگ ہمیں اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ قوم جہنمی ہیں اور جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں، پھر یہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یا رسول اللہ جنتی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں قوم جہنمی ہیں، یہ جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں، تو حضور پھر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا تھا ہم قوم جہنمی ہیں، تو ان کی پیشانی سے وہ حرف بھی مٹا دیا جائے گا، اب سارے لوگ جنتی ہیں اور جنت کا عیش و آرام لے رہے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، قیامت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو لگائیں اور پیارے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قیامت میں اچھا انجام کس کے لیے ہے، قیامت میں بھلائیاں کس کے لیے ہیں، قیامت میں پریشانیاں کس کے لیے ہیں، تو بھلائیاں اس کے لیے ہے جو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے، جو اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہتا ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کب آ جائے، اس لیے جب بھی گناہ یاد آ جایا کرے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا کرو، اپنے پروردگار کو منا لیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ جب بھی رب کا خوف تمہارے دل میں آئے، رب کی محبت تمہارے دل میں بسے اور گناہ کے یاد آئیں، تو اس طریقے سے جب توبہ کرو گے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا پاک ہو جایا کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا صاف ہو جایا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اب مرنے سے پہلے اگر آپ نے توبہ کی ہے اور توبہ کر کے مرے ہو تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور جب تمام گناہ مٹا دیے گئے، تمہاری مغفرت ہو گئی، تو عافیت تمہارے لیے، بھلائیاں تمہارے لیے، اچھائیاں تمہارے لیے، کامیابیاں تمہارے لیے۔ گنہگار نہ دنیا میں چین و سکون سے ہے، گنہگار نہ قبر میں چین و سکون سے ہوگا، اور گنہگار کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی چین و سکون سے نہیں ہوگا۔ گنہگاروں کا حال تو یوں ہوگا، یہی ماں باپ جو اپنی اولادوں کو بڑے ناز و نخرے سے پال رہے ہیں، ان کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا رہے ہیں، نہ حرام دیکھ رہے ہیں نہ حلال دیکھ رہے ہیں، میری اولاد کی زندگی بن جائے۔ یہی ماں باپ کل قیامت کے دن میدان محشر میں، ایک ماں جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، وہ دیکھے گی تو کہے گی کاش میری جگہ پر میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اولاد جب دیکھے گی تو کہے گی کاش میری جگہ پر میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ حال ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر کا۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے، اس لیے اچھائیاں کرو اور برائیوں سے بچتے رہو۔ والعاقبۃ للمتقین، اور قیامت میں اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمامی لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ